آپ دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کامیابی آپ سے دور ہے۔ دوسروں کے پاس گاڑی، گھر اور پیسہ دیکھ کر کیا کبھی آپ کو اپنی زندگی کم لگنے لگتی ہے؟ اور اگر ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ آ جائے جس کا آپ آج خواب دیکھ رہے ہیں تو کیا واقعی آپ کا دن مطمئن ہو جائے گا؟ ذرا سوچیں، رات کا وقت ہے، گھر میں سب سو رہے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی کسی کی نئی گاڑی دیکھتے ہیں، کبھی کسی کا نیا گھر، کبھی کسی کا کاروبار، اور پھر موبائل بند کرتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی ہوتی ہے اور دل سے ایک سوال نکلتا ہے، میں آخر کب کامیاب ہوں گا؟ شاید آپ بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور سچ بتاؤ، یہ صرف پیسے کا سوال نہیں، یہ اس بات کا سوال ہے کہ ہم نے کامیابی کا مطلب آخر بنایا کیا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، پڑھائی، کام، کاروبار، ذمہ داری، دن ختم ہوتا ہے تو خرچوں کا حساب شروع، یہ دینا ہے، یہ بچانا ہے، یہ مستقبل کے لیے رکھنا ہے، اور پھر موبائل کھولو تو کسی اور کی کامیابی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ آگے نکل گیا، اس نے گاڑی لے لی، اس نے گھر بنا لیا، اس کا کاروبار چل پڑا، اور دل چپکے سے کہتا ہے، میں ابھی تک کہاں کھڑا ہوں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان ایک خطرناک غلطی کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو کسی اور کی زندگی سے ناپنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کامیابی کا مطلب آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ پہلے سوچتا تھا مجھے حلال کمانا ہے، پھر سوچتا ہے مجھے زیادہ کمانا ہے، پھر مجھے اس سے زیادہ کمانا ہے، اور آخر میں مجھے سب سے زیادہ آگے نکلنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، سب سے آگے مگر کہاں؟ یہاں قرآن ہمیں ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہے جس کے پاس دنیا کی نظر میں تقریباً وہ سب کچھ تھا جسے لوگ کامیابی سمجھتے تھے۔ قارون، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھی ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے، اس کی دولت دیکھتے تھے اور کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا۔ ذرا اس منظر کو سمجھیں، لوگوں کی نظروں میں وہ کامیاب تھا، لیکن اللہ ہمیں اس کی دولت نہیں، اس کے انجام کے ذریعے کامیابی کا اصل معیار سمجھاتا ہے۔ قارون اپنی دولت پر اتر آیا، اور جب اسے سمجھایا گیا تو اس نے اپنی دولت کو اللہ کی نعمت ماننے کے بجائے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اب ذرا خود سے پوچھیں، اگر زیادہ پیسہ ہی کامیابی ہوتا تو قارون کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی؟ بات بہت سادہ ہے، مال کامیابی کی ضمانت نہیں، مال ایک نعمت بھی ہو سکتا ہے اور ایک امتحان بھی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اصل سوال یہ ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کو بنا کیا رہا ہے۔ اگر آپ حلال کماتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہی مال آپ کے لیے خیر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر پیسہ بڑھے تو نماز کم بڑھے، لیکن اگر پیسہ بڑھتے بڑھتے آپ کی نماز کم کرتے، اللہ کی یاد کم کرتے، آپ کے دل میں تکبر پیدا کرتے، یا آپ کو حرام راستے پر لے جائے، تو پھر مسئلہ پیسے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ دل کا مالک بن گیا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم بات یاد آتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی انا کو دل کے انا سے جوڑا ہے۔ یہی اصل امیر یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہوں، اصل امیری یہ ہے کہ دل اللہ کی عطا پر مطمئن ہو۔ ورنہ انسان کے پاس ایک گھر ہوگا تو دوسرا چاہیے ہوگا، ایک گاڑی ہوگی تو اسے مہنگی چاہیے ہوگی، کچھ پیسہ ہوگا تو مزید چاہیے ہوگا، اور انسان ساری زندگی ایک ایسے الفاظ کے پیچھے بھاگتا رہے گا جس کا نام اور شاید اس لیے آج ہمیں سوال بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں پوچھنا میرے پاس کتنا ہے، بلکہ پوچھنا ہے جو میرے پاس ہے وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ لیکن میری کمائی مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے؟ کیا میری کامیابی کے ساتھ میرا شکر بھی بڑھ رہا ہے؟ کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں یا صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ یہ سوال مشکل ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن سورۃ القصص میں ہمیں توازن سکھاتا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا جائز حصہ بھی نہ بھولو، یعنی دنیا حاصل کرو، محنت کرو، حلال کماؤ، اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کرو،
اپنا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرو، لیکن ایک چیز یاد رکھو، دنیا کو ذریعہ نہ بناؤ اور دنیا کو منزل بنا لینا دونوں ایک چیز نہیں۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک دن یہ دور ختم ہو جائے گی، گاڑی رہ جائے گی، گھر رہ جائے گا، کاروبار رہ جائے گا، اکاؤنٹ میں موجود رقم بھی یہیں رہ جائے گی اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تب شاید سب سے اہم سوال یہ نہیں ہوگا تمہارے پاس کتنی دولت تھی، بلکہ یہ ہوگا جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا تم نے اسے استعمال کیسے کیا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کسی کو اپنے سے زیادہ کامیابی دیکھیں اور دل میں آئے میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو فوراً اپنی زندگی کو ناکام مت سمجھ لینا۔ ہو سکتا ہے آپ کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے آپ کا امتحان مختلف ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ ابھی کم سمجھ رہے ہیں وہی چیز آپ کے لیے اللہ کی طرف واپسی آنے کا سبب بن جائے۔ بس اپنی کوشش مت چھوڑیں، حلال کمائی مت چھوڑیں، محنت مت چھوڑیں، اپنے خواب مت چھوڑیں، لیکن اللہ کو مت چھوڑیں۔ پیسہ کمائیں، ضرور کمائیں، لیکن پیسے کو اپنی پہچان نہ بنائیں۔ گھر بنائیں لیکن آخرت کا گھر نہ بھولیں۔ دنیا میں کامیاب ہوں لیکن اس کامیابی کی قیمت اپنی آخرت کو نہ بنائیں، کیونکہ آخر میں اصل کامیابی یہ نہیں ہوگی کہ دنیا نے آپ کو کتنا بڑا سمجھا، اصل کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ کے سامنے آپ کا مقام کیا تھا۔ تو آج رات جب سب سو جائیں اور آپ اکیلے ہوں تو شاید موبائل کھولنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں، میں کتنا کما رہا ہوں سے پہلے کیا میری کمائی میں برکت ہے، میں کتنا آگے نکل گیا ہوں سے پہلے کیا میں اپنے رب کے قریب بھی ہوا ہوں، اور سب سے آخر میں وہ سوال جس کا جواب شاید ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے، اگر آج میری دنیا میرے ہاتھ سے نکل جائے تو کیا میرے پاس اللہ کی رضا باقی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید آپ اتنے ناکام نہیں جتنے آپ خود کو سمجھ رہے ہیں، اور اگر دنیا کی کامیابی اصل حاصل کرتے ہوئے اللہ ہی کو کھو دیا تو پھر ہمیں رک کر سوچنا ہوگا ہم نے حاصل کیا کیا۔ دنیا چاہے حاصل کرو، رزق چاہے حلال راستہ اختیار کرو، کامیابی چاہے محنت کرو، لیکن اپنی آخری منزل مت بھولو، کیونکہ دنیا ہماری منزل نہیں، یہ صرف سفر ہے، اور ہماری اصل منزل اللہ کی رضا ہے۔